دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت بڑے چیلنجز کا سامنا۔ ایسی صورتحال میں کون سا ملک پڑوسی ملک پر بلا جواز جھوٹے بیانی اور ثبوت کے بغیر چڑھائی کر سکتا ہے؟ پاکستان کی قوم پہلے کبھی جھکی ہے اور نہ اب جھکیں گے۔ ہمارے لیے شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ وطن کی خاطر قربان ہونا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا چینی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا پاکستان اور چین دونوں خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ملک دوڑتا ہوا ترقی کی منازل طے کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر برائے عالمی امور سے ملاقات۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر چین کی بھرپور حمایت کو سراہا۔ چینی وزیر نے کہا ان کا ملک پاکستان کو فولادی دوست اور ہمارے موسمی تصویراتی شراکت دار سمجھتا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دیتا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق۔ دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ دوبارہ جنگ مسلط کی تو پھر منہ توڑ جواب ملے گا۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ ڈاک یارڈ کراچی میں افسروں اور جوانوں سے خطاب۔ کہا بھارت بحری جارحیت کرتا تو مزید رسوائی مقدر ٹھہرتی۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ مارکہ حق میں عظیم فتح پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ملک کی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال بھی زیر بحث آئے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بھی غور کیا جائے گا۔ ایٹمی اثاثے آئی اے ای اے کی نگرانی میں دینے کا بھارتی مطالبہ مضحکہ خیز قرار۔ عالمی ادارہ ہمارے جوہری اثاثے محفوظ قرار دے چکا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتا دیا۔ کہا جنگ بندی غیر معینہ مدت کے لیے ہے لیکن بھارت کا بھروسہ نہیں۔ تحریک انصاف والے جنگ کے دوران جو کہتے رہے وہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ سکتا۔ پی ٹی آئی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا شوق بھی پورا کر لے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریج کی ملاقات۔ مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت کردار کو سراہا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تعلیم، سرمایہ کاری اور ماحولیاتی تحفظ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیل غزہ کو مکمل تباہ کرنے پر تل گیا۔ جنوبی علاقے میں فوجی آپریشن تیز، جگہ جگہ وحشیانہ بمباری۔ 24 گھنٹوں میں 142 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں ہزاروں فلسطینیوں کی نقل مکانی۔ شہریوں پر حملے روکے جائیں۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی۔ اور آج سے 24 مئی تک پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کا خدشہ۔ پی ٹی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری تک بڑھنے کا خدشہ۔ سندھ و بلوچستان میں آج بھی شدید گرمی کی لہر برقرار۔ مری، گلیات، ایبٹ آباد، کوہستان اور گرد و نواح میں ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر برائے عالمی امور سے ملاقات۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر چین کی بھرپور حمایت کو سراہا۔ چینی وزیر نے کہا ان کا ملک پاکستان کو فولادی دوست اور ہمارے موسمی تصویراتی شراکت دار سمجھتا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دیتا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق۔ دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ دوبارہ جنگ مسلط کی تو پھر منہ توڑ جواب ملے گا۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ ڈاک یارڈ کراچی میں افسروں اور جوانوں سے خطاب۔ کہا بھارت بحری جارحیت کرتا تو مزید رسوائی مقدر ٹھہرتی۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ مارکہ حق میں عظیم فتح پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ملک کی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال بھی زیر بحث آئے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بھی غور کیا جائے گا۔ ایٹمی اثاثے آئی اے ای اے کی نگرانی میں دینے کا بھارتی مطالبہ مضحکہ خیز قرار۔ عالمی ادارہ ہمارے جوہری اثاثے محفوظ قرار دے چکا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتا دیا۔ کہا جنگ بندی غیر معینہ مدت کے لیے ہے لیکن بھارت کا بھروسہ نہیں۔ تحریک انصاف والے جنگ کے دوران جو کہتے رہے وہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ سکتا۔ پی ٹی آئی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا شوق بھی پورا کر لے۔
वजीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियज की मुलाकात। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तालीम, सरमायाकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल गजा को मुकम्मल तबाह करने पर तुल गया। जुनूबी इलाके में फौजी ऑपरेशन तेज, जगह जगह वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 142 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में हजारों फलस्तीनियों की नकल मकानी। शहरियों पर हमले रोके जाएं। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इसराइल पर पाबंदियां आयद करने की धमकी। और आज से 24 मई तक पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक बढ़ने का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान में आज भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मरी, गलियात, एबटाबाद, कोहिस्तान और गिरदोनवा में हल्की बारिश की पेशगोई। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वजीर बराए आलमी उमूर से मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर चीन की भरपूर हिमायत को सराहा। चीनी वजीर ने कहा उनका मुल्क पाकिस्तान को फौलादी दोस्त और हमारे मौसमी तस्वीराती शराकत दार समझता है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का सियासी जमातों के दरमियान राबतों को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि कयामत तक नहीं भूलेगा। दोबारा जंग मुसल्लत की तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। डॉक आज कराची में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा भारत बहरी जारियत करता तो मजीद रुसवाई मुकद्दर ठहरती। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मार्का हक में अजीम फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुल्क की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत-हाल भी जेर बहस आएगी। आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर किया जाएगा। एटमी असासे IAEA की निगरानी में देने का भारतीय मुतालबा मुज़ाहिका खेज करार। आलमी इदारा हमारे जौहरी असासे महफूज करार दे चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहा जंग बंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए है, लेकिन भारत का भरोसा नहीं। तहरीक इंसाफ वाले जंग के दौरान जो कहते रहे वो कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता। PTI स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर ले। वजीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियज की मुलाकात। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तालीम, सरमायाकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल गजा को मुकम्मल तबाह करने पर तुल गया। जुनूबी इलाके में फौजी ऑपरेशन तेज, जगह जगह वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 142 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में हजारों फलस्तीनियों की नकल मकानी। शहरियों पर हमले रोके जाएं। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इसराइल पर पाबंदियां आयद करने की धमकी। और आज से 24 मई तक पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक बढ़ने का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान में आज भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मरी, गलियात, एबटाबाद, कोहिस्तान और गिरदोनवा में हल्की बारिश की पेशगोई।